ناظرین، ابھی پی ڈی ایم کا جلسہ ختم ہوا اور یہ وہ جلسہ تھا جس کا کراچی والوں کو، اہلیان کراچی کو بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ مولانا فضل الرحمان اس کے حوالے سے بہت سارے دعوے کر چکے تھے کہ یہ ایک فقید المثال جلسہ ہوگا۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے اختلافات نظر آ رہے تھے۔ مفتاح اسماعیل نے استعفیٰ دے دیا تھا، جو کہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں۔ شہباز شریف کراچی کے جلسے میں شرکت کر رہے تھے۔ مریم نواز صاحبہ کراچی کے جلسے میں نہیں جا رہی تھی۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میاں محمد نواز شریف، جو کہ 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ بھی اس جلسے میں خطاب کریں گے۔ بہت سارے ابہام تھے، بہت سارے کنفیوژن تھے اس جلسے کے حوالے سے کہ کیا لوگوں کی اتنی تعداد اس میں شرکت کرے گی، مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف کے جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوں گے، نواز شریف اس جلسے سے خطاب کریں گے کہ نہیں۔ لیکن آج جلسہ ہوا اور بہت ہی کامیاب جلسہ ہوا۔ جلسے میں لوگوں کی ایگزیکٹ تعداد کے بارے میں کبھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 50,000 تھے، 20,000 تھے، 60,000 تھے، اس کے بارے میں درست نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جو بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جلسے میں موجود تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو زبردستی لائے ہوئے نہیں تھے۔ جیسے کہ حکومت کے جلسوں میں آپ نے دیکھا ہے، لوگ بور ہو رہے ہوتے ہیں، مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، سٹیج پہ جو کارروائی ہو رہی ہوتی ہے اس سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ تھے یہ بڑے انرجیٹک تھے، بڑے ووکل تھے، اور اس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ جو سب سے خوشگوار بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ جلسے سے پہلے مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف نے آپس میں ملاقات کی، اور پتہ یہ چلا کہ ان کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ سندھ میں جو مسلم لیگ نون کے اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملا کہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ انہوں نے خود گاڑی چلائی اور وہ شہباز شریف کو جلسہ گاہ میں لے کے آئے۔ مفتاح اسماعیل کو بار بار جب بھی مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر کو سٹیج پر خطاب کی دعوت دینی ہوتی تھی تو مفتاح اسماعیل سے درخواست کی جاتی تھی، اور وہ سٹیج پر آ کر نون لیگ کے کسی لیڈر کو بلاتے تھے، جو کہ بڑی عزت کی اور ریسپیکٹ کی بات ہے۔ ویسے جلسے کی جو کمپیئرنگ ہے یا نظامت ہے یا میزبانی ہے وہ علامہ راشد سومرو نے کی، اور بڑے ہی دلیر طریقے سے اور دبنگ طریقے سے انہوں نے بہت ساری باتیں سٹیج پہ ایسی کی جو عموماً سٹیج پہ نہیں کی جاتی۔ مثلا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جلسے میں لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کون تمہیں لایا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے اپنی شعلہ بیانی دکھائی، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس سٹیج پہ آؤ اور پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کون لایا ہے۔ ہم مولانا فضل الرحمان کے متوالے ہیں، ہم جمہوریت کے دیوانے ہیں، اور ہمیں یہی 2 جذبے یہاں پر لائے ہم۔ جو تقاریر کی گئی اس میں 3-4 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں۔ ایک تو شاہ اویس نورانی کی تقریر بہت اہم تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح بہت اچھا بولے اور ٹو دا پوائنٹ فوکس بات انہوں نے کی۔ اس کے بعد جو تقریر تھی وہ شہباز شریف صاحب کی تھی۔ شہباز شریف صاحب توقع کے برخلاف بہت اچھا بولے، انہوں نے اچھی گفتگو کی۔ وہ جو اسٹیبلشمنٹ والی سائیڈ ہے اس پہ وہ اتنا زیادہ نہیں گئے، لیکن انہوں نے زیادہ گفتگو کی گورننس کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں طالب علموں کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے تھے، اب اسکولوں کی فیسیں دینے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے آٹا چینی سکینڈل کا ذکر کیا، انہوں نے حکومت کی کرپشن کا ذکر کیا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو میٹرو نواز شریف نے بنوانی تھی کراچی میں، وہ بھی پروجیکٹ اس حکومت نے ضائع کر دیا، اور وہ بڑا کھل کے حکومت کی کارکردگی پر اور گورننس پر برسے۔ پھر لوگوں کو ایک خوشگوار اتفاق ہوا اور ایک خوشگوار خبر سننے کو ملی، اور وہ خبر یہ تھی کہ اچانک اعلان ہوا کہ نواز شریف صاحب جلسے سے خطاب کریں گے۔ لوگوں میں یہ خبر سن کر بہت جذبہ آ گیا، اور وہ بہت پرجوش طریقے سے انہوں نے اس خبر کا خیر مقدم کیا۔ لیکن جو انٹرنیٹ کے ایشو ہیں، نواز شریف صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ طالبان ٹیلی ویژن پر نظر آ سکتے ہیں، ان کا ہر لیڈر آ کر یہاں پہ انٹرویو بھی دے سکتا ہے، پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں، ان کی ساری کوریج ہم لائیو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک پاکستانی شہری، 3 دفعہ کا پاکستان کا پرائم منسٹر، وہ نہیں آ سکتا
ٹیلی ویژن پر، تو زیادہ تر سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے، یوٹیوب یا ویڈیو لنک کے ذریعے وہ خطاب کرتے ہیں۔ لیکن ٹریجڈی یہ ہوئی کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب کا خطاب شروع ہوا، انٹرنیٹ کا کوئی لنک ڈاؤن ہو گیا اور خطاب میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ اس دوران گانے وغیرہ بجائے گئے، لیکن وہ ظاہر ہے تھوڑی سی بدمزگی ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے جب خطاب کیا تو ان کے خطاب میں کچھ ان کی آڈیو کا بھی ایشو تھا، لیکن ایک شعر انہوں نے بڑے کمال کا کہا، اور وہ موجودہ صورتحال میں اس اسٹیبلشمنٹ پہ اور اس حکومت پر بہت بڑا طنز تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وطن تمہارا ہے، ہم تو ہیں خواہ مخواہ اس میں۔ یہ بات بہت دفعہ کہی جاتی رہی ہے، لیکن نواز شریف کے منہ سے یہ بات کہلوانا اور کہنا، اور پھر اس کا مطمع نظر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کن کو کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ فوج کا ذکر کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کا ذکر وہ بڑے کھلے الفاظ میں کر چکے ہوئے ہیں ماضی میں بھی، اور گجرانوالہ کے جلسے میں انہوں نے نام بھی لیے، اور ان ناموں کے لینے پر عوام کا جو رد عمل تھا وہ آج تک پاکستان کی تاریخ کا ایک خوشگوار تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ اب جو نواز شریف صاحب نے تقریر شروع کی، اس کے دوران پھر ویڈیو لنک ڈاؤن ہو گیا، اور علامہ راشد سومرو پھر دوبارہ اسٹیج پر آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی شرارت کی جا رہی ہے، اور یقیناً ایسے موقعوں پہ کوئی شرارت ہی کی جا رہی ہوگی، تو وہ ویڈیو لنک اور تقریر میں جو ہے وہ خلل آ گیا۔ بات جس جذبے سے پہنچ رہی تھی، جس نہج پہ جا رہی تھی، جس پچ پہ جا رہی تھی، وہ بات چیت کا سلسلہ رک گیا۔ لوگ بھی تھوڑے سے بدمزہ ہوئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ویڈیو لنک دوبارہ بحال ہو گیا، اور نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر وہ باتیں دہرائیں جو وہ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کا کیا رول تھا ماضی میں، اور کس طرح عدلیہ نے غلط فیصلے کیے، عدلیہ کو کس طرح بلیک میل کیا گیا، عدلیہ کو کس طرح من مانے فیصلے کروانے پر مجبور کیا گیا، کس طرح جو اچھے جج ہیں ان کے لیے دائرہ حیات کس طرح تنگ کیا جا رہا ہے، اور کیا صورتحال پیش آ رہی ہے آج کل ہمارے نظام عدل کو۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا 2018 میں جو دھاندلی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ بات بھی ذکر کی کہ وہ ایک بنیادی طور پر ایک سازش تھی جو نواز شریف کے خلاف نہیں تھی، جو پاکستان کے خلاف ایک ایسی سازش تھی جس نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ پھر انہوں نے موجودہ حکومت کی گورننس پر بھی بات کی، انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کی، اور عوام کے جو بنیادی مسائل تھے جس میں مہنگائی ہے، جس میں آٹے کی قیمتیں ہیں، چینی کی قیمتیں ہیں، پیٹرول پرائسز ہیں، ڈالر کی قیمت ہے، اس سب کے بارے میں انہوں نے بہت کھل کر بات کی۔ اور حیرت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا خطاب بہت زیادہ طویل نہیں تھا، وہ خطاب مختصر تھا، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ میں خلل پیدا ہو رہا تھا، جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں، اس کی وجہ سے وہ خطاب کو مختصر کر گئے، اور لیکن لوگ ان سے بہت کچھ سننا چاہتے تھے اور بہت زیادہ توقع کرتے تھے کہ وہ اسی نہج پر بات چیت شروع کریں گے جس نہج پر گجرانوالہ میں کی گئی تھی، اور وہ بات اس طرح نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی باری آئی۔ مولانا فضل الرحمان جیسے مقرر تاریخ میں کم ہی ہوتے ہیں، انہوں نے بہت سارے ایشوز کو چھیڑا۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈائریکٹ ہی بات کی فوج کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ فوج اگر آئین میں، حکومت میں اور سیاست میں مداخلت کرے گی تو اس کا مطلب ہے وہ آئین پاکستان کے خلاف جائے گی، تو پھر جو ہم نے آئین کا حلف لیا ہوا ہے ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھی کی، جو بڑے پتے کی بات کی، کہ یہ جو چین کو نقصان پہنچانے کے لیے امریکی آقاؤں نے جو ہم سے کام کروائے ہیں اس کا نتیجہ بہت ہی برا رہا ہے۔ نہ پاکستان کو چین کی جانب سے اب کچھ مل رہا ہے، نہ امریکہ نے ہماری کسی قسم کی مدد کی ہے۔ طالبان کی حکومت کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے بھی مولانا نے بڑا سخت جو ہے طرز عمل اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو حکومت وسیع البنیاد حکومت بن رہی ہے افغانستان میں، اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ امریکہ ایک شکست خوردہ قوت ہے،
امریکہ کو بہیمانہ طریقے سے شکست ہوئی ہے، اور جب کسی ملک کو شکست ہوتی ہے تو وہ اپنی شرائط نہیں رکھ سکتا، وہ پھر اپنی کوئی کنڈیشن نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا بین الاقوامی منظرنامے پر یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہم کوشش کریں کہ دوبارہ ہم افغانستان میں جو حکومت بن رہی ہے اسے ہم بھی تسلیم کریں۔ ایک اور بات جو لوگ سننا چاہتے تھے وہ یہ، جس میں مولانا نے کہا کہ اب پی ڈی ایم کا دوبارہ اجرا ہو گیا ہے، پی ڈی ایم ایک دفعہ پھر اپنے کاموں میں لگ گئی ہے، اور اب جلسے جلوس بھی ہوں گے اور روڈ کارواں بھی ہوں گے۔ اور انہوں نے آخر میں یہ بات بھی کلیئر کی کہ اب ہمارا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا۔ لوگ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ان جلسوں میں کہا کیا جاتا ہے کہ رخ اس احتجاج کا راولپنڈی کی طرف ہوتا ہے یا اسلام آباد کی طرف ہوتا ہے، لیکن وہ سارے سیاسی کارکن اور وہ ساری سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں تعطل کی وجہ سے تھوڑے سے مایوس ہو گئے تھے، ان میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے، اور توقع یہ ہے کہ اب لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ایک دفعہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے، سیاسی کارکنوں کو ایک دفعہ پھر سیاسی ایکٹیویٹی کا موقع ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس ساری ایکٹیویٹی کا نتیجہ جو ہے حکومت جانے کی صورت میں نہ نکلے، بلکہ اس کا نتیجہ ارلی الیکشن میں نکلے، اور اگر یہ فیئر الیکشن ہو گئے تو یہ پی ڈی ایم کی بہت بڑی فتح ہوگی۔